میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو کہتے کہ نہیں مانتے۔ عقل کے ترازو کے اندر شریعت کی باتوں کو تولتے ہیں، عقل میں نہیں آیا تو انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ عبداللہ نہیں ہوتے، عبدالعقل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے، یہ عقل کے بندے ہوتے ہیں کہ عقل شریف میں آیا تو مانا، عقل شریف میں نہیں آیا تو نہیں مانا۔ حالانکہ یہ یاد رکھے، اس جملے کو خاص طور پر یاد رکھے کہ وحی کا جو نظام ہے نا وہ عقل سے ماورا ہے۔ جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے آ کے وحی کی رہنمائی ہوتی ہے۔ جو عقل کا منتہا ہے وہ وحی کا مبتدا ہے۔ جہاں جا کر کے عقل تھک جاتی ہے وہاں سے آ کر کے جو ہے تو وحی کام کرنا شروع کرتی ہے۔ اس وجہ سے اگر وحی کی باتیں سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مان لو، اسی میں خیر ہے۔ وحی کی باتیں نہ بھی سمجھ میں آئے تو مان لو، اسی کے اندر خیر ہے۔ اس لیے کہ اگر عقل سے سب کچھ ہوتا تو وحی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری جو نسبت ہے اس نسبت کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سید احمد شہید نے اس نسبت کو سمجھایا تو کسی نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ بھئی مان لے، کہنے لگا کہ نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ میرا جو دھاگا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے اس کو کاٹ دو۔ وہ ایسا کہنے لگا تو حضرت نے اس کو پھر سے اس کو سمجھایا کہ تو اپنا نقصان کر دے گا، اس طرح کا مطالبہ نہ کر۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا، اس دھاگے کو کاٹ دیجئے۔ حضرت سید احمد شہید نے کہا کہ جاؤ، اس دھاگے کو ہم نے کاٹ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں مرتد ہو کر کے مرا۔ ہاں، اور میں نے جو یہ مضمون بیان کیا آپ کے سامنے، موبائل والی مثال سے اور ٹاور والی مثال سے اس کا سمجھنا آسان ہے۔ یاد رکھ کے میں ایک جملہ بول رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ باتیں جو ہے تو اچنبھے والی لگے، لیکن میں ایک جملہ آپ کو بول رہا ہوں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جتنی اسلامیات ہیں وہ اسلامیات ٹیکنالوجی کے طریقے سے سمجھ نہ لی جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی ترقی نہیں کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے تو ٹیکنالوجی کی ترقی دنیا کو دے رہے ہیں تاکہ جو کبھی جو ہے تو ایسی بات اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ جو عقلوں میں نہیں آتی تھی، آج ہم ان کو جو ہے تو عقلوں کے ذریعے سے سمجھیں۔ جیسے کبھی کسی زمانے کے اندر یہ ہوا کہ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ او ساریہ کہ اپنے پشتوں سے پہاڑ کی جانب سے اپنے لشکر کی حفاظت کرو، پہاڑ کی جانب جو ہے تو توجہ کرو، پہاڑ کی جانب جو ہے تو ہٹ جاؤ اور اس طرح سے اپنے لشکر کی حفاظت کرو۔ خطبہ مدینہ میں دے رہے ہیں اور جو ہے تو میلوں دور ساریہ اس آواز کو سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے تو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر آج کوئی یہ بیان کرے اور یہ بولے کہ فلاں آدمی بیٹھا ہے اس جگہ پر لیکن پوری کائنات کے اندر اس کا بیان نشر ہو رہا ہے، تو اسے لوگوں کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگ وہ کہیں گے کہ کون سی بڑی بات ہے۔ آج کل تو آن لائن ساری کی ساری چیزیں بیک وقت جو ہے تو پوری کائنات کے اندر پھیل رہی ہیں۔ تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اسلامیات کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نہ سمجھ لیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا جو تعلق ہے تو جس طریقے سے ایک جگہ پر ٹاور بنا ہوا ہے لیکن ہمارے موبائلوں کے اندر وہ شعاعیں آ رہی ہے، وہ رینج آ رہی ہے، حالانکہ کوئی تسلسل نہیں ہے، کوئی تعلق کسی طریقے سے نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب جیسے ظاہر میں اس کو مانا جاتا تو باطن کے اندر اس کو بھی مانا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اجزاء میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یہ بات بیچ میں ضمناً آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پہلا جز کہ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت آمینہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا اور اس نور نے پورے عالم کو جگمگا دیا، یہاں تک کہ ملک شام اور ملک فارس کے محلات وہاں تک کہ روشنی پہنچی۔
ان کو تعبیر بیان کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آپ سے ایسے مولود مسعود کی ولادت ہوگی کہ جو اس طرح سے نور ایمان کو کائنات کے اندر پھیر دے گا کہ پوری کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی کرنیں جو ہے تو پھیل جائے گی۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ و رؤیا امی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابو ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں، اپنی والدہ آمینہ کا میں خواب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے جتنے بھی آثار ظاہر ہوئے وہ بھی آپ کی سیرت کا حصہ، اس کو تک کے جو ہے تو سیرت کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ پھر ولادت کے بعد سے لے کر کے بعثت تک جتنے بھی امور ہیں ان کو بھی جو ہے تو پورے طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ لہذا اس کے بعد ولادت کے بعد سے لے کر کے بعثت تک کی جو آپ کی زندگی ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اتنی بات تو ہر کوئی آدمی جانتا ہے، چھوٹا بچہ ہو وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے جو لقب کفار نے مشرکین مکہ نے دیا تھا وہ لقب تھا امین اور صادق کا لقب۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ والا حصہ بھی جو ولادت سے لے کر کے نبوت تک ہے، نبوت آپ کو 40 برس کے عرصے میں ملی، نبوت 40 برس کے عرصے میں ملی، یہ والی زندگی بھی جو ہے تو دنیا کے لیے حجت ہے۔ یاد رکھے اس کا حجت ہونا قرآن مجید سے ثابت کہ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان نبوت سے پہلے 40 برس گزار چکا ہوں۔ اس پورے 40 برس کے اندر کوئی ایسا واقعہ، ایسا جزئیہ بیان کر دو کہ جس کی وجہ سے تم یہ کہہ سکو کہ تو نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ پوری کائنات کے سامنے چیلنج رکھا، اس وقت کے کافروں کے سامنے بھی چیلنج، آج تک کے جتنے لوگ ہیں سب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کا چیلنج ہے۔ لیکن کوئی مخالف کفار مکہ ہو، مشرکین مکہ ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، آج تک کوئی یہ بات جو ہے تو نہ لکھ سکا، نہ ثابت کر سکا، نہ بول سکا، نہ اس کی مجال ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سالہ عرصے کے اندر ایسی زندگی گزاری نعوذ باللہ، یا آپ کی زندگی کا فلاں پہلو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ ہم لوگوں کے لیے شرف کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی زندگی بھی کلی طور پر محفوظ، اور وہ بالکل معصوم زندگی، بالکل پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی کہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں رکھا گیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، بلکہ ایک پتے کی بات آپ سمجھ لیں، علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کے اندر 2 معجزے سب سے عظیم معجزے ہیں، 2 معجزے سب سے عظیم معجزے، ایک قرآن مجید، قرآن آپ کا معجزہ ہے، ایک قرآن مجید اور دوسری آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بجائے خود ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بجائے خود ایک معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بجائے خود ایک معجزہ، کہ آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ اس طرح کی زندگی گزارنا بس وہ نبی کا حصہ، اور نبی میں بھی ایسے نبی کا حصہ کہ جو نبیوں کا سردار اور خاتم الانبیاء، ایسی زندگی آپ نے گزاری۔ چنانچہ آج بھی آپ موافقین کو پکڑ لو، مخالفین کو پکڑ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ذرہ برابر اس کے لیے اشکال اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ہٹ درم لوگ ہیں، اور ہٹ درم جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو انصاف پسند ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا مخالف کیوں نہ ہو، اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی ایک ایسا جزیہ نہیں ملے گا جس کی وجہ سے یہ کہے کہ تمہارے نبی کی زندگی کے اندر فلاں چیز نعوذ باللہ قابل اعتراض ہے۔ اسی لیے علامہ عبد الماجد دریابادی نے یہ دعویٰ فرمایا کہ جیسے قرآن آپ کا عظیم معجزہ، آپ کی حیات طیبہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی زندگی کیسی گزری، یعنی ولادت سے لے کر کے 40 برس والی زندگی، اس زندگی کو خاص طور پر مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت آپ کو 40 برس کے عرصے کے اندر ملی، جبکہ 8 ربیع الاول کی تاریخ چل رہی تھی۔ جیسے آپ کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہوئی، نبوت بھی آپ کو ربیع الاول کے اندر ملی، آپ کی وفات مبارکہ بھی ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک خاص تعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 ربیع الاول کو 571 عیسوی کے اندر، تو 571 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہاں سے لے کر کے 40 برس کے عرصے میں 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو جب آپ کو نبوت ملی، آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اس اعتبار سے کہ پوری دنیا کفرستان ہے، شرک کے اندر، بت کدے کے اندر، ظلمت کدے کے اندر مبتلا ہے، کس طرح سے جو ہے تو میں سب لوگوں کو اب ایک ایسی دعوت دوں گا کہ جس کو وہ جانتے ہی نہیں۔ آپ تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے پریشان تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب تسلی دی تھی، تو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ نے آپ کو 6 کلمات کہے تھے، آپ کی زندگی کے 6 گوشے بیان کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ آپ یہ امور انجام دیتے ہیں، جب یہ امور انجام دیتے ہیں تو اللہ آپ کو جو ہے تو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا تھا ان 6 امور کو آپ جو ہے تو توجہ سے سنیں، آج اس کی معاشرے کو سخت ضرورت ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ ہرگز نہیں، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا ایک تو انک لا تصل الرحیم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرے وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، تیسرے وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، چوتھے وتحمل الکلہ، آپ بے نواؤں کا اور آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا آپ سہارا بنتے ہیں، پانچواں وتکسب المعدوم، اور جو کمانا نہیں جانتے آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں، اور چھٹی بات یہ ذکر فرمائی کہ وتعین علی نوائب الحق، کہ جو حق کی راہ میں ستائے گئے آپ ان کی اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں رک کر کے آپ یہ سمجھ لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 گوشے ہیں، یہ 6 اصول زندگی ہے، 6 اصول فلاح و بہبودی ہے۔ جو کوئی معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بس ان 6 اجزاء کو بھی اختیار کر لے، اس سے اچھا کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا، اس سے صالح معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم تمام کے تمام بس اس لیے پریشان ہیں کہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، بے راہ روی جو ہے تو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، مطلب کی دنیا بنتی چلی جا رہی ہے، مادہ پرستی کا دور جو ہے تو چل رہا ہے، کوئی جو ہے تو کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، فلاں سے ناراض، فلاں سے جو ہے تو شاکی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان 6 اجزاء کے اندر ہے۔ اول نمبر پر صلہ رحمی، خاندان کو جوڑنا، خاندان کو جو ہے تو ٹوٹنے سے بچانا۔ دوسرے نمبر پر راست گوئی، صداقت گوئی، سچ بولنا۔ تیسرے نمبر کے اوپر کھانا کھلانا، مہمانوں کی ضیافت کرنا، اور چوتھے نمبر کے اوپر بے سہارا کا سہارا بننا۔ پانچویں نمبر پر کہ جن کو ہنر نہیں آتا ان کو جو ہے تو ہنر سکھانا، ان کو کما کر کے دینا۔ اور چھٹے نمبر پر کہ جو لوگ حق کے راستے میں ستائے جاتے ہیں ان کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ چنانچہ اب ان کو ذرا ہم تھوڑا سا تفصیل سے سمجھے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر، آپ کی حیات طیبہ کے اندر خاندان کو جوڑنا، خاندان کو جوڑنا یہ گویا کہ پورے معاشرے کو جوڑنے کے مترادف ہے۔ خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا، یہ اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچانا، یہ گویا کہ تمام نیکیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ بلکہ ہم تمام کے تمام روزی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، روزی کے اندر برکت کو چاہتے ہیں، لیکن قربان جائے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک عمل کر لو، تمہارا ایک مسئلہ نہیں 2 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تمہارے
رزق کے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی، تمہارے عمر کے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ بس ایک کام کرو کہ خاندان کو جوڑ لو، صلہ رحمی کر لو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے، من شاء یبسط له فی رزقی وینسى له فی عمری فلیصل رحیمہ۔ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ عمر کے اندر برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، خاندان کو ٹوٹنے سے بچائے، خاندان کو بکھرنے سے بچائے۔ میں آپ کو خاندان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچنے کا ایک اصول بتلا رہا ہوں، اس اصول کو آپ سمجھ لیں۔ اگر اس ایک اصول کو بھی آج آپ نے سمجھ لیا سیرت کی روشنی میں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ انشاءاللہ آج کی مجلس کامیاب اور انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی کامیاب۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور وہ اصول زندگی یہ بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادو ما علیکم، ادو ما علیکم وسروا اللہ ما لکم۔ آپ نے دو اصول جو ہے تو یوں بیان فرمائے کہ کیونکہ سارا جو نزاع ہوتا ہے، سارا جو جھگڑا ہوتا ہے، حقوق کا جھگڑا ہے۔ شوہر کو بیوی سے شکایت، بیوی کو شوہر سے شکایت، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، پڑوسی کو پڑوسی سے، تاجر کو کسٹمر سے، کسٹمر کو تاجر سے، مالک کو ملازم سے، ملازم کو مالک سے۔ اور یہ سب کائے کا جھگڑا ہے؟ یہ صرف حقوق کا جھگڑا ہے کہ شوہر کو یہ شکایت ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کو یہ شکایت ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، والدین کو شکایت ہے کہ اولاد ہماری طرف رک کر کے نہیں دیکھتی، اولاد کو یہ شکایت ہے کہ والد صاحب میرا حق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کو جو ہے تو حقوق ادا نہ کرنے کی شکایت ہے، مالک کو یہ شکایت ہے کہ نوکر کام نہیں کرتا، نوکر کو شکایت ہے کہ مالک میری اجرت نہیں دیتا۔ ان تمام کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کے اندر بیان فرمایا۔ پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی، ادو ما علیکم، ادو ما علیکم، کہ لوگوں تمہارے اوپر جو دوسروں کے حقوق واجبات ہیں اس کو آگے بڑھ کر کے ادا کرو، تمہارے اوپر جو دوسروں کے حقوق واجبات ہیں اس کو آگے بڑھ کر کے ادا کرو۔ وَسَرُوا اللَّهَ مَلَكُمْ، اور تمہارے حقوق جو دوسروں پر آتے ہیں، تمہارے جو حقوق دوسروں پر آتے ہیں اس کے لیے نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ فلاں کے اوپر میرا حق آتا ہے۔ سارے بندوں کے دل آپ کے قبضے قدرت میں، آپ اس کے دل میں بات ڈال دیجئے کہ وہ میرا حق ادا کر دے۔ ہاں یہ طرز زندگی ہے، لیکن آج الٹا ہو گیا۔ آپ سب نے تو تعلیم دی کہ حقوق کو ادا کرو آگے بڑھ کر، لیکن ہمارا معاشرہ آج ہم کو یہ سکھاتا ہے، آج مغربی تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آندولن کرو، احتجاج کرو، حقوق کا مطالبہ تو کرو، حقوق کو ادا کرنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے حقوق کی تعلیم دی، مطالبے حقوق کی تعلیم نہیں دی کہ مطالبے کے لیے لڑو، نہیں، مطالبے کے لیے اس سے مانگو جس کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کے قلوب ہیں۔ چنانچہ اب اگر شوہر آگے بڑھ کر کے بیوی کے حقوق ادا کرے، چاہے بیوی شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو یا ادا نہ کرتی ہو، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن شوہر کیا چاہتا ہے کہ بیوی تو میرے سارے حقوق ادا کرے، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں گا۔ ایسے ہی اگر بیوی یہ چاہے کہ میرے اوپر میرے شوہر کے جو حقوق ہوتے ہیں میں آگے بڑھ کر کے ادا کروں گی، چاہے شوہر میرے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، اس کا مواخذہ اس کا رب کرے گا، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے تو میرا حق ادا کرے، لیکن اس کو خود کو فکر نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کروں۔ والد یہ چاہتا ہے کہ اولاد تو ہماری خوب اطاعت کرے، لیکن اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کروں، ان کے حقوق ادا کروں۔ اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین تو ہمارے سارے حقوق ادا کریں، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم والدین کے حقوق ادا کریں۔ کہاں سے جو ہے تو مسئلے حل ہوں گے؟ زندگی کے اندر استواری پیدا کرنے، زندگی کو جوڑنے کا اس سے اچھا کوئی اصول نہیں، جس کو میں پھر سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھ کر کے حقوق ادا کرنے والے بنو، اور آپ کے حقوق جو دوسروں پر آتے ہیں ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے نزاع مت کرو، مقدمات نہ لڑو، کورٹ کچہری کا جو ہے تو سہارا نہ لو، دعاؤں کا سہارا لو، اللہ رب العزت سے مانگو کہ اللہ فلاں کے ذمے میرا قرض آتا ہے، فلاں کے اوپر میرا اتنا پیسہ آتا ہے، فلاں کے اوپر میرا اتنا حق آتا ہے، آپ اس کے دل کو موم کر دیجئے، نرم کر دیجئے کہ وہ میرا حق ادا کرے۔ دلوں کو پلٹنا آپ کے قبضے قدرت میں، کام آسان ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پہلا جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کو جوڑنا۔ یاد رکھیں جو خاندان کو توڑتے ہیں
خصوصاً خاندان کی بنیاد بیوی کے اوپر ہے، یہ یاد رکھے، بیوی کے اوپر ہے۔ جو بیوی کی زندگی کو تہس نہس کرتے ہیں ان کی زندگی بھی جو ہے تو تہس نہس ہوتی ہے۔ وہ صنف نازک ہے، صنف نازک ہونے کی وجہ سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو طلاق بھی دے دوں، اس کو چھوڑ بھی دوں، اس پر ظلم بھی کروں تو میرا کون کیا بگاڑ دے گا، چاہے اس کا کوئی نہ ہو، اس کا باپ اور اس کا بھائی آپ سے کسی طریقے سے مواخذہ نہ کرے، لیکن اس کا رب جو ہے تو اس کی جانب سے مواخذہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ جس شخص نے پہلی عورت پر ظلم کیا ہو اور ظلم کر کے اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کیا یا